ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے ٹیلی فون سیکشن کا آغاز کرتے ہیں. پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن بات کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. جی احسن صاحب. میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک سنت کا تصور کیا ہے کہ جیسے فرض کے مجھے روایت میں آئی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، تو اب جیسے آپ کو مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے تو لوگ مجھے کمپیل کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں کھاؤ گے تو آپ سنت ترک کر رہے ہو. سیکنڈ یہ بات کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ سنت کا اتنا پرچار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر وقت درود ہی پڑھتے رہیں، بس قرآن شریف اور اس چیز کو انہوں نے بالکل بالائے طاق ڈال دیا ہے. تو ہماری اس میں عافیت ہے کہ ہم صرف درود ہی پڑھتے رہیں اور باقی سب چیزوں کو بالکل پیچھے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. جی غامدی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص قسم کی سبزیاں یا پھل پسند تھے اور اگر وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ فرق نہیں پڑتا. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بتانے کے لیے آئے تھے. جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے بتائی ہیں، دین کی حیثیت سے کی ہیں، یا جن چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، ان کو انسان کو ہر حال میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو وہاں کیا ہوا ہے. وہاں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں. ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ گئی ہے. اس نازک صورتحال میں لوگوں کے لیے وہاں جم کر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا ہے. تو قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے کہ وہاں کیا صورتحال لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی، اور پھر انہیں بتاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا. تو اعلیٰ اخلاقی نمونہ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کس طرح بندے کو پیش ہونا چاہیے، اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا چاہیے، اس کی معرفت کس درجے کی ہونی چاہیے، اس سے دعا کیسے کرنی چاہیے، انسان کو عمومی اخلاقی رویوں میں کس بلند درجے پہ رہنا چاہیے، بیویوں سے حسن سلوک ہے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو آپ نمونے کے طور پر سامنے رکھیں تو ان معاملات میں رکھنا چاہیے. یہ اپنی جگہ بڑی پاکیزہ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضور کو فلاں سبزی پسند تھی یا فلاں چیز کھانا پسند تھا، لیکن یہ کھانا پینا پہننا یہ چیزیں اصل میں انسانی تمدن سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس کا بڑا تعلق بھی انسان کی طبیعت سے ہوتا ہے. اور طبیعت کے بہت سے پہلو ہیں جو لوگوں کے ہاں مختلف ہوتے ہیں. نہ ان کو دین بنانا چاہیے، نہ دین کے طور پر پیش کرنا چاہیے، نہ اس کی بنیاد پر کسی کی اور نہ ہی یہ دین کے طور پر پیش کی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت خالد بن ولید، ان کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ کسی نے گو پکا کے سامنے رکھ دی. عربوں میں یہ کھائی جاتی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، میری طبیعت اس کو نہیں قبول کرتی. تو انہوں نے پلیٹ کھینچی اور آپ کے سامنے بیٹھ کے ساری کھا لی. تو اب اگر الٹ آپ دیکھیں تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ حضور نے ناپسند کیا تو مجھے بھی نہیں کھانی چاہیے. تو صحابہ کرام نے کبھی اس چیز کو استعمال نہیں لیا. یعنی حضور کی پسند ناپسند ان معاملات میں جن کا تعلق اخلاقی چیزوں سے، وہاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے. غامدی صاحب، احسن صاحب کا اس سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا، لیکن پہلے میں ایک اور کال لے لوں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں بشرا بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کا کیا ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ غیب کا علم خدا کو ہے، لیکن جو ہم لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ ایسٹرولوجی ہے، پام ریڈنگ ہے، اس میں بھی تو آبویسلی یہ غیب کی بات ہی بتاتے ہیں نا. جی جی. اور یہ لائک ایون آپ سمپلی دیکھ لیں کہ ہم فور کاسٹ بتاتے ہیں موسم کا، جی یہ بھی تو ایک غیب کا علم ہے میرے. تو کیا یہ سب کچھ جاننا کیا یہ گناہ ہے یا کہاں تک جائز ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی غامدی صاحب نے اس پہ پروگرام کیا تھا جو مجھ سے مس ہو گیا. میں بہت چاہتی ہوں کہ اس پہ اس کو ایکسپلین کریں. یہ ہے تو ابہام، لیکن مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم. میں اس کے اوپر تھوڑی سی پلیز روشنی ڈالوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب، احسن صاحب کا جو سوال تھا اس کا ایک اور حصہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی صرف درود ہی پڑھا جائے، پورا دن درود پڑھیں. وہ نہ قرآن کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، نہ قرآن کو اسٹڈی کرنا سمجھنے کی بات کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ غیر متوازن رویے ہے. ہمارے دین میں ہر چیز کو ایک جگہ دی گئی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے. تو جب نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، رکوع و سجود کریں گے، اس میں ایک حصہ مقرر کر دیا گیا جس میں آپ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس کو درود کہا جاتا ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے اور آپ پر سلامتی نازل کرے. دعا ہے یہ.
یعنی درود کے لفظ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے حضور میں دعا ہے اور رحمت بھیجنے کی دعا ہے, اسی کو درود کہا جاتا ہے. درود فارسی زبان کا لفظ ہے, وہ اس مقصد کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے, ورنہ جس طرح باقی دعائیں ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہی ہے. تو دعا ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ ہمارے تعلق اور محبت کا بھی تقاضا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو ایک ہی چیز اختیار کر کے باقی ہر چیز سے بے تعلق کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو زندگی کے معاملات انجام دینے ہیں. قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو جتنا سمجھ سکتا ہے سمجھے, اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. دنیا کے باقی معاملات انجام دینے ہیں, تو ایک متوازن زندگی اختیار کرنی چاہیے جس میں ہر چیز کا حصہ بڑا مناسب ہو. جتنا آپ کی زندگی میں توازن ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ پاکیزہ زندگی ہوگی اور اس کے اندر کوئی اختلال نہیں آئے گا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنایا تو کیا کیا, اس کے اندر میزان رکھ دی, اور تمہیں بھی ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان, تم بھی توازن کو مجروح نہ کیا کرو. ٹھیک, یہ بشرا صاحبہ کا کویشچن ہے بڑا امپورٹنٹ کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن علم نجوم ہے, پامسٹری ہے, اس کی پھر کیا حقیقت ہے؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور خاص کر کے انہوں نے بتایا کہ جب ہم موسم کا حال معلوم کرتے ہیں اپنے آلات کے ذریعے سے, تو یہ بھی تو ایک طرح کا علم ہی ہے اور اسے حاصل کرتے ہیں. اس میں قرآن مجید کی بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے تمام غیب اللہ ہی کے علم میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی نہیں معلوم وہ سب کا سب ایک دن انسان کے علم میں آ جائے گا. تمام غیب اللہ کے علم میں ہے. غیب کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو سائنسی اکتشافات کے نتیجے میں ہمارے علم میں آ گئی ہیں. کل ہم نہیں جانتے تھے, آج ہم جانتے ہیں. تو اپنے علوم کی ترقی کے ذریعے سے کسی چیز کو جان لینا یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سارے غیب کا علم ہے, کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے, محرکات تک کو جانتا ہے, نیتوں تک کو جانتا ہے, ماضی حال مستقبل ہر چیز سے واقف ہے. کوئی کائنات کی چیز بھی اس کے نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں, جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمھا, یعنی کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ کے علم کی نوعیت یہ ہے. باقی جتنی چیزیں بھی دنیا میں ہیں وہ تو آپ تحقیق کرتے ہیں, تو کل وہ غیب تھا لوگوں کے لیے, آج حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تحقیق جاری رہے گی. علم کون سا ہے, یعنی توہمات پر مبنی کوئی علم ہے یا سائنسی علم ہے, یہ دیکھنا چاہیے. البتہ تو توہمات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے آدمی کو, سائنٹیفک علم ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے لیے علم دو نجوم ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں, اور یہ اس پہ نہیں, یہ ابھی سائنسی علم نہیں بن سکے. یعنی ان کی نوعیت ابھی یہ نہیں ہے, یہ ابھی اندازوں پر مبنی ہے. اور اس وجہ سے جو لوگ بھی ان علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہیں تک رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا قیاس ہے, یہ ہمارا اندازہ ہے. ممکن ہے کہ ایسا ہو, ممکن ہے ایسا نہ ہو, حتمی طور پر ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کرنی. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے مستقبل بینی کی, یعنی کچھ چیزیں قبل از وقت ان پر منکشف ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی جس طرح عبقری لوگ ہوتے ہیں, بعض بڑے غیر معمولی ذہین لوگ ہوتے ہیں. اب ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا, ہر آدمی فردوسی اور غالب نہیں ہوتا, اقبال نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ غیر معمولی عبقریت اپنے اندر رکھتے ہیں ذہنی لحاظ سے. اسی طرح بعض لوگوں کے اندر نفسی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم الغیب ہو گئے ہیں. عالم الغیب کا مطلب ہے سارا غیب اللہ کے علم میں ہے. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے. ٹھیک, ایک اور ٹیلی فون کال ہم لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں بلبلہ ہی بول رہا ہوں. جی فرمائیے سر. میرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تب وہ کون سی دعا پڑھی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی؟ ٹھیک ہے, وہ تو جی بہت شکریہ. قرآن مجید نے اسے نقل کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کن الفاظ کے. وہ تو قرآن مجید نے صرف یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے, یعنی تلقى آدم من ربہ کلمات. ان کلمات کو نہیں بیان کیا کہ وہ کیا کلمات تھے. غامدی صاحب ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں, پھر آپ کے جب بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.